اسحاق ڈار صاحب نے اپنا حلف لے لیا ہے سینٹ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہونا تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور صحافی کامران خان صاحب انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ آج ٹویٹ کی ہے. ملک کے اندر سیاسی جو حالات ہیں وہ کس طرف جا سکتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی. اور اس طرح کی خبریں مختلف ذرائع سے ہمیں بھی مل رہی ہیں. وہ کیا خبریں ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں ہیں جو کوشش ہوگی کہ آج کے اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. قومی سلامتی کا اجلاس ہونا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے, لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا. اس کے اوپر آنے سے پہلے میں سینئر صحافی کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے, اور اس ٹویٹ کے مطابق ان کو حکومت کے اندر سے کسی انتہائی اہم شخصیت نے یہ بتایا ہے کہ کامران خان صاحب میرے الفاظ یاد رکھیں, یہ انہوں نے انگلش میں ٹویٹ کی ہے, اگر یہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اگر یہ بحران جلدی حل نہیں کیا گیا تو جس طرح اس وقت حالات ہیں ملک جو ہے صرف ایک نقطہ دور ہے ماشاء اللہ سے. اگر حالات بہتر نہیں ہوئے, اس بحران کو حل نہیں کیا گیا تو ملک ماشاء اللہ کی طرف جا سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ویری امپورٹنٹ ہائیلی پلیسڈ گورنمنٹ آف پاکستان آفیشل ٹولڈ می فیو ڈیز اگو. چند دن پہلے ایک انتہائی اہم شخصیت نے, حکومتی شخصیت نے, گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشل, اب وہ یقیناً کوئی آفیسر وغیرہ ہوں گے یا جو بھی ہیں وہ حکومت کے آفیشل ہیں, انہوں نے ان کو بتایا. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کامران خان صاحب لکھتے ہیں کہ اگلا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا وہ اس کے حوالے سے فیصلہ کن ہو سکتا ہے. آج یہ اجلاس ہونا تھا, اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا. اب یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر سیاسی بحران کو حل نہیں کیا گیا تو ہم یہاں سے ماشاء اللہ کی طرف جا سکتے ہیں, خدا نخواستہ, اس طرح کی خبریں کچھ اور حلقوں سے بھی, کچھ اور دوستوں سے, کچھ اور ذرائع سے بھی مجھے مل رہی ہیں. ایک دو جگہوں پہ محفل میں بیٹھے ہوئے بھی لوگوں نے اس طرح کی بات کی کہ جناب اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ماشاء اللہ لگ سکتا ہے. اب یہ جو اس طرح کی بات ہے, اس سے کیا موجودہ حکومت کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کی خبر سے؟ موجودہ حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی کریڈیبلٹی جو اس وقت ہے اس کو پہلے ہی ڈینٹ پڑ چکا ہے. جو اس وقت معاشی حالات ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سیاست اپنی سنبھالیں کس طرح. وہ تو الیکشنز میں نہیں جا پا رہے. وہ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم الیکشن میں نہ جائیں, بس یہ سسٹم چلتا رہے. لیکن اگر یہ سسٹم ٹوٹتا ہے اور ماشاءاللہ لگتا ہے تو ان کو تو نقصان نہیں ہوگا. اور جو جہاں تک میری اپنی رائے ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی چیز ہوگی. لیکن اس میں ڈرانے کی کس کو کوشش کی جا رہی ہے؟ اس طرح کی خبریں اب یہ حکومت, کسی حکومتی شخصیت نے ان کو بتایا ہوگا, دیگر جگہوں سے بھی حکومتی ذرائع سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. تو یہ عمران خان کو ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جناب زیادہ الیکشن مت کرو, زیادہ احتجاج کی بات مت کرو, نہیں تو ملک میں ماشاء اللہ لگ جائے گا اور پھر تم بھی یہاں پہ بیٹھے رہ جاؤ گے. اس لیے کہ اگر اس وقت یہ سسٹم ٹوٹتا ہے, میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر سسٹم ٹوٹتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو خان صاحب کو ہوگا. الیکشنز ہوتے ہیں تو خان صاحب پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں, ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, اور موجودہ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے؟ وہ اس لیے یہ سمجھتی ہے, اگر وہ یہ نہ سمجھتے ہوتے تو وہ فوراً الیکشن کرواتے اور عمران خان صاحب کو مل کے سارے شکست دیتے اور اگلی حکومت قائم کرتے. اینی وے, تو ان سب کو پتا ہے, اور اسی وجہ سے میرے خیال میں جہاں سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں یہ خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب انسان بن جائیں, آپ احتجاج وغیرہ چھوڑ دیں, نہیں تو دیکھیں جی ہماری حکومت جائے گی اور پھر آپ کا بھی بڑا نقصان ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ مذاکرات کے چکر میں, بات چیت کے چکر میں ایک طرح سے خان صاحب کو بار بار جو ہے وہ کبھی ایک بات کہہ دی جاتی ہے, کبھی دوسرا پیغام دے دیا جاتا ہے, اور پھر ہمارے کچھ دوست بھی جو ہے وہ خبر دے دیتے ہیں وقت چینج ہو گیا, یہ بدل گیا, وہ بدل گیا, کپتان نے بازی پلٹ دی. تو ویسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اچھا, دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جناب قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہونا تھا اس کے حوالے سے کامران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگلا اجلاس جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اس کے اندر یقیناً کیا پتہ کوئی سخت باتیں ہوں, کوئی انفارمیشن سامنے آئے, لیکن آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی اس کے اوپر بات چیت ہونی تھی. اب وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کوئی کمیٹی وغیرہ بنائیں گے, وہ تحقیقات کرے گی. اب یہ اجلاس پتہ نہیں کب تک کے لیے مؤخر کیا گیا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اب پتہ چلے گا کہ آگے یہ کب ہوتا ہے. جہاں تک ان آڈیوز کا تعلق ہے, آج وزیر اعظم صاحب نے خود ایکسیپٹ کر لیا کہ جناب یہ ہماری ہی آڈیوز ہیں, اور ان کے مطابق وہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ان کی مریم بی بی کے داماد کی بات کر رہے تھے, اس میں کوئی سفارش نہیں ہے ان کے مطابق. تو اس کا دفاع بھی کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی سفارش نہیں ہے. باقی
یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، یہ باشعور عوام کا دور ہے. آپ سب لوگ اس ڈیجیٹل دور میں سب کچھ دیکھتے ہیں، ڈیجیٹلی سب کچھ اویلیبل ہے، تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ سفارش تھی یا نہیں تھی. اینی وے وہ مان گئے ہیں کہ آڈیوز ہماری ہیں. اگر انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ آڈیوز کا مطلب ہے وہ جو استعفوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، دیگر باتیں ہو رہی ہیں، صحت کارڈ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، پھر تو وہ ساری ان کے اوپر بھی رد عمل آنا چاہیے کہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس آڈیو لیکس میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوں اور کچھ چیزیں غلط ہوں. اگر غلط ہیں تو اس کے اوپر بھی رسپانس آنا چاہیے. اینی وے بڑا پرابلمٹک ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے یہ آڈیو لیکس کا. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا آگے پیش رفت ہوتی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جناب اوتھ لے لیا، اپنا حلف لے لیا. جی ہاں جی، اسحاق ڈار صاحب نے اپنی سینیٹرشپ کا حلف لے لیا ہے، اور جناب بڑے صحافی بھی پرجوش کچھ نظر آ رہے ہیں، ان کی جماعت بھی پرجوش نظر آ رہی ہے کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کہ کس وقت پاکستانیوں کے لیے یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. فی الحال اسحاق ڈار صاحب کے لیے جو ہے نا سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے. ماشاءاللہ سرکاری طیارے میں جس کے اوپر پاکستان ایئر فورس لکھا تھا، اتنے پروٹوکول سے وہ جس طرح آئے ہیں، میرے خیال میں انہوں نے پیغام دیا کہ بھائی سسٹم کو انہوں نے بتا دیا کہ میری اہمیت کیا ہے. اور جس طریقے سے ملک کے اندر آڈیو لیکس ہوئی تھیں، لیکن آپ کے وزیر اعظم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسپیشل ان کو ساتھ بٹھا کے لایا گیا، ان کے صاحبزادے بھی ساتھ آئے، تو میرے خیال میں یہ واضح ایک پیغام ہے. تو ملک کی اکانومی تو ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری تو دعا ہے اللہ کرے اسحاق ڈار صاحب ٹھیک کر لیں. لیکن اس سے پہلے یہ کنفرم خبر جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ای سی پی نے جناب آج ایک پریس ریلیز وغیرہ جاری کی. انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی شخصیت کی جانب سے جو ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں وہ الزامات ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے ان کو ایک طرح سے ڈینائی کیا. سیاسی شخصیت کا انہوں نے نام نہیں لیا. ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر سیاسی شخصیت کا نام لیں تو وہ جو سیاسی جماعت ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کوئی نیا کرٹیسزم وغیرہ نہ شروع کر دیں. تو وہ بھی ایک انہوں نے اس کے اوپر ایک اپنا ریبٹل جاری کیا ہے. لیکن ایک اور چیز جو ہے نیب کے حوالے سے، نیب نے بھی یہ کہہ دیا جناب کہ مریم بی بی کو بے شک پاسپورٹ دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سارے اعتراض ختم ہو گئے، اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے، حلف انہوں نے لے لیا، تو مریم بی بی کا پاسپورٹ بھی جو ہے واپس دے دیں. اور یہ جینون میری بات ہے، اگر نیب نے کچھ کرنا ہے تو ثابت کریں، آپ چلائیں مقدمہ. یہ کیا بات ہوئی کہ پاسپورٹ لے کے رکھ لیا؟ تو اس نیب کی اپنی کارکردگی کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پر اینی وے اب نیب نے کہا ہے کہ جناب آپ پاسپورٹ واپس کر دیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے جو آڈیو لیکس کے اوپر جو ہائی لیول ایک میٹنگ پروب کیا ہے، کوئی کمیٹی بنائیں گے. ان کا یہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے پی ایم شہباز ٹو فارم ہائی لیول پینل ٹو پروب آڈیو لیکس. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ آج اس کے اوپر قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس کے اندر ایجنسیوں کے جو سربراہ ہیں وہ کوئی بریفنگ دیں گے. پروب تو ہوگا، لیکن اب تک کی کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر کیا ایجنسیوں کے سربراہ نے کوئی رپورٹ وغیرہ دی ہے، کن کے اوپر ان کو شک ہے، کیا کچھ ہے. میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ قوم کے کانفیڈنس کے لیے، ریاست کے کانفیڈنس کے لیے اور پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہو رہا کیا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی آنی چاہیے اور چیزیں سامنے آنی چاہیے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.